کلام کے اندر آپ نے دیکھا لوکا رسول کی انجیل اس کا 24واں باب، اس کی جب پہلی آیت آپ پڑھتے ہیں تو کلام بڑے واضح طور پر آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ حکم کے مطابق جو خدا حکم دیتا ہے تخلیق کائنات کے وقت سے جو اس کو مقرر کر دیتا ہے، حکم کے مطابق وہ سبت والے دن جو ہے وہ آرام کر رہے ہیں۔ یہ کون ہے جو خدا کے حکم کو تبدیل کرتا ہے؟ کلام بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ خدا ایک حکم دیتا ہے اور ابلیس آ کر اس حکم کی نافرمانی کا کہتا ہے۔ گناہ داخل کیسے ہوتا ہے؟ جب ابلیس اما ہوا کو جو ہے وہ خدا کے حکم کی نافرمانی کرنے کا کہتا ہے۔ خدا حکم دیتا ہے کہ تو اس درخت میں سے مت کھانا، نہیں تو تم مر جائے گی۔ ابلیس کہتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہوگا، تم ہرگز نہ مرو گے۔ خدا آپ کو سبت کا حکم ماننے کا کہتا ہے۔ خدا آپ کو یہ کہتا ہے کہ اس کو معظم رکھ، اس کی تعظیم کر، اپنے پیر کو روکے رکھ، اس کے اندر نہ تو کوئی کاروبار کرے، نہ تیرا بیٹا نہ تیری بیٹی کاروبار کرے۔ کلام سنانے والے جو کلام کو مسخ کر کے پیش کرتے ہیں وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ سبت کا حکم ختم ہو گیا۔ کسی بھی قسم کا ایک بھی آیت وہ اس بات کی پیش نہیں کر سکتے جو واضح طور پر یہ بتاتی ہو کہ سبت کا حکم جون سا ہے وہ خدا نے ختم کر دیا ہے۔ آپ نے یسایا نبی کے صحیفے میں پڑھا کہ سبت جو ہے وہ نئے چاند، نئی زمین، اس جو 1000 سالہ بادشاہت ہے اس کے اندر بھی سبت جو ہے برقرار رہے گا۔ کلام بڑے واضح طور پر آپ کو بتاتا ہے کہ سبت جو ہے وہ کسی بھی صورت جو ہے نہ اس دنیا میں جو تخلیق کائنات کے وقت بنائی جاتی ہے سبت ختم ہوگا، نہ اس نئے جہان میں جو خدا جو ہے وہ آپ کے لیے اور راست باز لوگوں کے لیے جو مسیح کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور اس کے حکموں کو جو ہے وہ پورے دل کے ساتھ، پوری عقل کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ چلتے ہیں، وہ ان کے لیے تیار کرتا ہے، اس کے اندر بھی سبت جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ سبت کا حکم اب آپ کے لیے نہیں ہے؟ کس طرح ممکن ہے کہ خدا جو 10 احکام جو دیتا ہے اس میں سے ایک حکم جو ہے وہ نکال دے؟ کیا یہ کلام سنانے والے اگر ان کے بس میں ہو تو یہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایک خدا کو بھی ماننا چھوڑ دیں جو پہلا حکم ہے، یا آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بت بنانا شروع کر دیں اور ان کی پرستی شروع کر دیں، جو کہ دوسرا حکم ہے کہ اپنے لیے تراشی ہوئی کوئی مورت جو ہے وہ مت بنانا۔ آپ کو علم ہے کہ کلیسیا میں سے ہی جو ہے ایک فرقہ وہ بت بناتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بتوں کی پرستش نہیں کر رہے۔ خدا تو بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ اپنے لیے تراشی ہوئی کوئی مورت نہ بنانا، لیکن نہ صرف وہ مورتیں بناتے ہیں، اپنے گلوں میں پہنتے ہیں، اپنی عبادت گاہوں میں رکھتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر رکھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں
کہ ہم تو بت پرستی نہیں کرتے، کیسے ممکن ہے کہ خدا کے باقی 9 احکام تو آپ ماننے پر مجبور ہیں، لیکن چوتھا حکم جو ہے آپ اسے رد کر رہے ہیں، اور یہ واحد حکم ہے جو آپ کو وعدہ خدا کرتا ہے، اور یہ حکم جو ہے وہ ریممبر کے ورڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اردو میں دیکھیں تو یہ یاد رکھ کے ورڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے، کیونکہ خدا کو علم ہے کہ آپ اس کی برکت سے محروم ہوں گے، آپ ابلیس کے پیروکار بنیں گے۔ کلام بڑے واضح طور پر آپ کو بتا رہا ہے۔ ہم لوکا رسول کی انجیل 24واں باب اس کی جب پہلی 2 آیات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس چوتھی مرتبہ جو ہفتے کا پہلا دن ہے اس کا ذکر ملتا ہے۔ ہم پھر سے لوکا رسول کی انجیل اس کے 24ویں باب میں چلیں اور اس کی پہلی 2 آیات کا مطالعہ کریں تو کلام ہمیں یوں بتاتا ہے، سبت کے دن تو انہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا، لیکن ہفتے کے پہلے دن وہ صبح سویرے ہی ان خوشبودار چیزوں کو جو تیار کی تھیں لے کر قبر پر آئیں، اور پتھر کو قبر پر سے لڑکا ہوا پایا۔ ہفتہ کے پہلے دن وہ قبر پر آتی ہیں۔ بڑی خوبصورتی سے کلام آپ کو یہ بتاتا ہے، پورے سیکوینس جو ان سے ہیں، مسیح کی مصلوبیت سے لے کے مسیح کے جی اٹھنے تک کلام آپ کو بتا رہا ہے۔ کلام ان تینوں دنوں کو بیان کرتا ہے، مسیح کی مصلوبیت جو ہم گڈ فرائیڈے جسے کہتے ہیں، تیاری کا دن جسے کہتے ہیں، سبت جو ہے یہ وہ دن ہے جب مسیح کو دفنا دیا جاتا ہے، اور ہفتہ کا پہلا دن وہ ہے جب مسیح مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں۔ Jesus died on the preparation day. The next day was a Sabbath day, and they rested according to the commandments. And the first day is the resurrection of Jesus. آپ کو بڑے واضح طور پر کلام نے جو ہے ان تینوں دنوں کی جو ہے وہ حکمت علمیت بتا دی۔ ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے نقطہ جو نوٹ کرنے کے قابل ہے، مسیح جو ہے مصلوب ہونے کے بعد بھی سبت کو جو ہے وہ احترام کرتا ہے، وہ آرام کرتا ہے قبر کے اندر۔ یہ اسی طریقے سے ہے جب خدا تخلیق کائنات کی تکمیل کے بعد 7ویں دن کو مقدس قرار دیتا ہے اور آرام کرتا ہے۔ میرا اور آپ کا خداوند جو جسم کی صورت اختیار کر کے مسیح کی صورت میں ہمارے درمیان میں رہتا ہے، وہ دنیا جہاں کے گناہ اٹھا کر صلیب پر چڑھ جاتا ہے، میرے اور آپ کی خاطر وہ جان دیتا ہے، اور جس مقصد کے لیے وہ آتا ہے اسے مکمل کر کر سبت کے دن آرام کرتا ہے قبر کے اندر۔ کلام آپ کو بڑے واضح پیغام دیتا ہے
کہ نہ صرف مسیح خداوند اپنی زندگی کے اندر سبت کا احترام کرتا ہے، بلکہ جب وہ مصلوب بھی ہوتا ہے، جب وہ جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آتا ہے کہ وہ رشتہ جو انسان اور خدا کا اس گناہ کے وسیلے سے ٹوٹ جاتا ہے اس کو بحال کر سکے، اس گناہ کی لعنت سے جو ہے مجھے اور آپ کو جو اس خداوند پہ ایمان لاتے ہیں چھڑا سکے، وہ سبت کے دن کو آرام کرتا ہے، وہ قبر کے اندر جو ہے وہ رہتا ہے، اور ہفتے کے پہلے دن وہ جی اٹھتا ہے۔ ہم نے چاروں حوالوں میں یہ دیکھا کہ ایک مرتبہ بھی ابھی تک کلام نے سبت کو جو ہے ہفتے کے پہلے دن سے تبدیل نہیں کیا، کسی ایک مرتبہ بھی جو ہے ہفتے کے پہلے دن کو جو ہے معظم قرار نہیں دیا، کسی ایک مرتبہ بھی ہفتے کے پہلے دن کو ماننے سے یہ نہیں کہا کہ اس دن اب آپ جو ہے وہ خدا کی عبادت کیا کریں گے، اس دن جو ہے وہ برکت کا دن کہلائے گا، اس دن کو جو ہے وہ بلیسڈ کہا گیا۔ دا اونلی ڈے جو خدا خود مقرر کرتا ہے، دا بلیسڈ ڈے از دا سبت ڈے، جو ہفتے کا آخری دن ہے، جو تخلیق کائنات کے وقت خدا خود مقرر کر دیتا ہے۔ آئیں ہم پانچویں حوالے کی طرف چلیں جو ہمیں ہفتے کے پہلے دن کو سیکھنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ہم یوحنا رسول کی انجیل اس کے 20واں باب اور اس کی پہلی آیت کو جب ہم پڑھیں، یوحنا رسول کی انجیل اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی آیت کو جب ہم پڑھیں تو کلام ہمیں یوں بتاتا ہے، ہفتہ کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر پر سے ہٹا ہوا دیکھا۔ یہ پانچویں مرتبہ ہفتے کا پہلا دن کلام مقدس میں آیا ہے۔ اور یہ پانچویں دفعہ بھی اگر آپ دیکھیں تو کسی ایک حوالے کے اندر بھی جو ہے ابھی تک آپ کو یہ مذکور نہیں ہوا، یہ معلوم نہیں ہوا، یہ کلام نے نہیں بتایا کہ ہفتے کا پہلا دن کلام مقدس اسے سیکرڈ قرار دے رہا ہے، کلام مقدس اسے سبت سے ریپلیس کر رہا ہے، کلام مقدس اسے بلیسڈ ڈے کے طور پر آپ کو بتا رہا ہے۔ 3 حوالے اب رہ گئے ہیں جو کہ ہم پڑھیں گے۔ یہ 3 حوالے جہاں پہ ہفتے کا پہلے دن کا ذکر ہے، یہ آلریڈی میں 5ویں قسط کے اندر یہ میں اس کو بتا چکا ہوں، لیکن میں اس کے اندر بھی آپ کو جو ہے اس چھٹی قسط کے اندر بھی ان کو مختصر طور پر بریفلی جو ہے ایکسپلین کروں گا۔ آپ اگر ڈیٹیلز جون سی ہیں، یہ جو لاسٹ 3 جون سے ہیں جہاں پہ ہفتے کے پہلے دن کا ذکر ہے، تو فرسٹ ڈے آف دا ویک کا جہاں پہ مینشنڈ ہے، اس کو جو ہے آپ جو پچھلی قسط ہے اس کے اندر تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ ہم کلام کو جو ہے وہ اپنی خواہش کے مطابق نہیں، بلکہ جو کلام ہمیں سکھانا چاہتا ہے، جو کلام ہمیں
بتانا چاہتا ہے، جو خدا کا کلام لکھ دیا گیا اپنے بندوں کی معرفت، ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے، نہ کہ اس چیز کو جو ہم بچپن سے جو ہے سنتے چلے آئے، جو ہمارے باپ دادا نے ہمیں بتائی۔ شاید انہیں تو کلام کی اس طریقے سے سمجھ نہیں دی گئی، انہوں نے کلام کو اس طریقے سے سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ آئیں ہم آج اپنے دلوں کو، اپنے ذہنوں کو، اپنے کانوں کو خدا کے لیے کھولیں اور اسے اپنا واقع ہی جو ہے وہ نجات دہندہ قبول کریں، اور جو اس نے فرمایا ہے، جو اس کے کلام کے اندر لکھا ہے، اس کو سیکھنے کی، اسے سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ ہم اس کے اگلے حصے کے اندر جو ہے وہ یہ سیکھیں گے کہ جو باقی 3 جگہ پہ ہفتے کا پہلا دن آیا ہے، وہاں پہ کلام ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔